اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ فن خطابت کا ہمارا یہ دوسرا دورہ چل رہا ہے۔ آج کا موضوع ہے مصائب اہل بیت علیہم السلام پڑھنے کا معیار کیا ہے، یعنی کس معیار پر ہمارا مصائب تیار کیا ہوا ہو تو پڑھا جا سکتا ہے، اگر یہ شرائط نہیں ہیں تو پھر نہیں پڑھا جا سکتا۔ سب سے پہلی شرط کیا ہے، پہلا معیار کیا ہے، توجہ رہے۔ سب سے پہلے یہ معیار ہے کہ جب مصائب پڑھا جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خلاف قرآن و حدیث نہ ہو یا خلاف قرآن و سنت نہ ہو، یعنی قرآن کا واضح کوئی حکم ہے، واضح آیت ہے تو اس کا میلاک یہ ضروری ہے کہ اس آیت کے خلاف کوئی چیز نہ پڑھی جائے۔ اسی طرح سے جو مسلم حدیث ہے، صحیح السند حدیث ہے، اس کے بھی خلاف کوئی ایسی چیز نہ ہو جو پڑھی جائے۔ نمبر 2، خلاف عقل سلیم نہ ہو۔ خلاف عقل سلیم سے کیا مراد کہ جو عقل سالم ہے، جس کے اوپر کسی طرح کا کوئی گرد و غبار نہیں ہے، تو وہ عقل کیا کہتی ہے، اس عقل کا کیا فیصلہ ہے۔ لہٰذا اس اعتبار سے یہ ہے کہ یہ بہت ہی اہم شرط ہے کہ کوئی ایسی شے نہ پڑھی جائے کہ جو خلاف عقل ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ بعض دفعہ ہم جب کوئی مصائب پڑھتے ہیں تو ہمارے مخالفین ایک اعتراض یہ بھی کرتے ہیں اور وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کو عقل نہیں مانتی۔ تو اب کیونکہ ان کی عقل متاثر ہوتی ہے دوسرے مسائل سے، لہٰذا اس وجہ سے وہ کہہ دیتے ہیں کہ عقل نہیں مانتی۔ اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ ہے کہ باقی مصائب تو اپنی جگہ پر، عقل اس چیز کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جو نواسہ رسول ہو، جو دوش نبوت کا سوار ہو، کیا اس کو شہید کر دیا جائے گا؟ وہ بھی 3 دن کا بھوکا اور پیاسا اور اس مظلومیت کے ساتھ۔ عقل اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ شہادت ہوئی ہے، مظلومیت ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عقل کسی دوسری شے سے متاثر ہو جاتی ہے وہ فیصلہ صحیح نہیں کر پاتی، لیکن جو عقل سلیم کہلاتی ہے وہ فیصلے صحیح کرتی ہے۔ لہٰذا اس عقل سلیم کے خلاف کوئی ایسا مصائب کا جملہ نہ پڑھا جائے۔ نمبر 3، خلاف عصمت اہل بیت علیہم السلام چیز نہ ہو، یعنی کوئی ایسی شے نہ پڑھی جائے معصوم کی طرف نسبت دے کر کہ جو خلاف عصمت ہو، یعنی عصمت کی نفی ہو رہی ہو، یعنی جس عمل کو یا جس کے نتیجے میں امام معصوم نہ رہے، اگر کوئی ایسی شے پڑھی جائے تو وہ معیار مصائب پر نہیں اترتی۔ نمبر 4، توہین واقعی اہل بیت علیہم السلام نہ ہو، یعنی کوئی ایسی شے نہ پڑھی جائے کہ جس سے توہین واقعی کی شرط اسی وجہ سے لگائی جا رہی ہے کہ واقعاً اہل بیت علیہم السلام کی کوئی ایسی چیز نہ پڑھی جائے کہ جس سے توہین لازم آئے۔ باقی تو اگر دیکھا جائے تو خود یہ ہے کہ یہ مصائب اہل بیت علیہم السلام اہل بیت کا لیے انتہائی سخت ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ مصائب کو تو پڑھا جائے گا، لیکن ایسی کوئی شے نہیں پڑھی جائے گی کہ جس سے توہین اہل بیت علیہم السلام لازم آتی ہو۔ اسی طرح سے یہ ہے کہ نمبر 5 یہ ہے کہ مصائب کو پڑھنے کا طریقہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، لیکن یہاں پر بھی معیار میں یہ چیز شامل ہے کہ مصائب کو فطری انداز میں بیان کیا جائے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر فطری انداز کو نہ اپنایا جائے یا مصنوعی انداز نہ اپنایا جائے، بلکہ مصائب کا جو فطری انداز ہے اس کیفیت کو احساس کر کے ہی مصائب پڑھا جائے اور اس کیفیت کے برخلاف نہ پڑھا جائے، یعنی یہ معیار مصائب اہل بیت علیہم السلام میں سے ہے کہ اس کو ایسے پڑھا جائے کہ جیسے خود احساس کرتا ہے انسان کسی غم کا، کسی تکلیف کا، کسی مصیبت کا۔
تو اس اعتبار سے یہ ہے کہ اس انداز میں پڑھا جائے۔ اور اسی طرح سے یہ بھی عرض کرتا چلا جاؤں کہ یہ انتہائی بہرحال چیزیں بعض ایسی ہیں کہ جو تفصیل طلب ہیں، لیکن یہاں پہ کیونکہ مختصر طور پر بیان کی جا رہی ہیں، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ جو ہم نے معیار آپ کی خدمت میں بیان کیے ہیں یہ خود کوئی آیت یا روایت نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری ایک تحقیق ہے۔ تو ممکن ہے کہ کوئی اور بھی ایسا معیار ہو کہ جس کا اضافہ کیا جا سکتا ہے، لہٰذا یہ ہے کہ بہرحال جو ہم نے جمع کی ہیں چیزیں انہی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ آپ کی خدمت میں بیان کیا جاتا ہے کہ مصائب کو اس انداز سے بیان کیا جائے کہ یہ اس معیار پر پورا اترے۔ مثلا خلاصے کے طور پر یہ ہے، خلاف نمبر 1 قرآن و حدیث کے مخالف نہ ہو، نمبر 2 خلاف عقل سلیم نہ ہو، نمبر 3 خلاف عصمت نہ ہو، نمبر 4 توہین واقعی اہل بیت علیہم السلام نہ ہو، نمبر 5 مصائب کو فطری انداز میں پڑھا جائے، مصنوعی انداز میں نہ پڑھا جائے۔ آج کا درس اسی حد تک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید جاوید نقوی، قم المقدس۔